موت کا دن تو مقرر ہے، پھر اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ ایک آدمی کا قتل پورے انسانوں کا قتل ہے اور ایک کو زندہ کرنا پوری انسانیت کو زندہ کرنا ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ انسانوں کی ساری دنیا کا ایک آدم علیہ السلام سے ظہور ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں ارب ہا انسان ہیں، بندے انفینٹی کے قریب ہی ہیں، گنتی میں نہیں آتے، گنتی پوری ہی نہیں ہوتی، اور ان سب نے ایک انسان سے، ایک زندگی سے جنم لیا۔ یہ کتنے عرصے میں ہوا؟ فرض کرو کہ اتنے سال ہو گئے، اتنی مدت میں ایک بندہ کتنے بندے بن گیا؟ تو جس ایک بندے کو آج مار دیا جائے، پتہ نہیں وہ کتنی مدت میں کتنے ہی بندے بن جائیں۔ تو اس طرح ہر آدمی اور ہر انسان آنے والی ملتوں کا پیشوا ہے، ہر انسان آنے والے زمانوں کی ابتدا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ سمجھنا۔ آپ کے حوالے سے جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے، اس میں سے کتنے لوگ نہ جانے کیا ہوں گے۔ سب کام تو اللہ کے ہیں، مگر آپ کی اولادوں سے پتہ نہیں کتنی آبادیاں ہونی ہیں، کتنے واقعات ہونے ہیں، ان میں سے کتنے شگوفے پھوٹنے ہیں۔ پتہ نہیں آئندہ والی دنیا کیا گل کھلائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ شجرہ نسب ٹریس کرتے کرتے شاید آپ تک پہنچ جائے کہ یہ تھے جد امجد، اس خاندان کی جو ساری دنیا میں آباد ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے نا؟ تو آدم علیہ السلام تو نون آدمی تھے اور آپ ان نون غیر معروف آدم ہیں، کیونکہ آپ کے لیے کوئی ڈیوائن اعلان نہیں ہے۔ آپ جنرل کیڈر میں ہیں اور ان کا ایک خاص کیڈر ہے۔ ایک ذات کو آدم علیہ السلام کہہ دیا گیا اور باقی سارے بھی آدمی ہیں، اور بعد سب کے ساتھ وہی ہے اور اسی کے مطابق چلے گا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها، کل اسما سکھا دیے، اور اسما کو آج کا آدم بیان کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام پر سارے اسما ظاہر نہیں ہوئے اور آج آپ کے دم سے ظہور ہو رہا ہے۔ ایسے کئی علوم آ رہے جو آج کا انسان پیش کر رہا ہے، تو یہ علوم بھی آدم علیہ السلام کو سکھائے ہوئے تھے۔ گویا کہ آدم علیہ السلام کا علم آج کے آدمی میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو سکھا دیا اور پھر سب کے پاس آ گیا۔ گویا کہ سب علوم کا تعلق کسی ابتدائی علم سے ہے۔ تو یہ خاص واقعہ ہے اور اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ اس لیے انسان کا احترام بہت ضروری ہے۔ ایک تو اس لیے کہ پتہ نہیں وہ کن بزرگوں کے دم سے ہے اور پتہ نہیں کتنے بزرگ اس کے دم سے ہوں گے، اس لیے ہر آدمی کا احترام کرنا۔ بعض اوقات انسان گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹکے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں شاید ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا، شاید بھٹک گئے ہیں راہ دوستی سے ہم۔ آپ گمراہ ہوں تو دوست پر اعتماد چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کبھی اعتماد میں کمی محسوس ہو تو سمجھنا کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ آج کا انسان جب کسی ذات پر اعتماد نہیں کرتا، اس کو کسی فیض کا اعتماد نہیں ہوتا، تو یہ سمجھ لو کہ وہ اپنے آپ میں کہیں غلطی کر بیٹھا ہے۔ اور سب سے انتہائی غلطی وہ ہے جس پر تعلق دینے والی ذات ناراض ہو جائے۔ وہ ناراض نہ ہو تو پھر گناہ کیا ہے؟ ایک نہ ایک ایسی غلطی ہوتی ہے جس پر وہ ذات ناراض ہوتی ہے۔ گویا کہ گناہ کس کو کہیں گے؟ وہ چیز جو اسے ناراض کر دے۔ نیکی کسے کہیں گے؟ وہ چیز جو اسے خوش کر دے۔ اب یہ ساری باطن کی داستان ہے اور اس میں بیان کی کوئی بات نہیں ہے۔ فارمولے کی عبادت اور فارمولے کا تعلق جنرل کیڈر میں آتا ہے کہ ایسے ایسے کرتے جاؤ، خیرات کرتے جاؤ، عبادت کرتے جاؤ۔ ایسا عمل جو اسے ناراض کر دے، چاہے وہ حج کا عمل ہو، غلط ہے۔ اگر کوئی یتیم کے پیسے سے حج کرایا تو گویا کہ اللہ کے دربار میں پہنچا کہ میں آ گیا ہوں۔ اللہ کہے گا کہ یہ تیری گستاخی ہے کہ تو میرے حکم کو وائلیٹ کر کے پھر میرے ہی پاس آ گیا۔ تو ایسی بات اللہ کی ناراضگی کا باعث بھی ہو سکتی ہے اور یہ رضامندی کا باعث بھی ہو سکتا ہے کہ انسان یہ کہے یا اللہ غلطی تو کی ہے لیکن پھر بھی تیرے پاس آئی ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں۔ پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ میں بخشش کا اعتماد قائم ہے تو پھر غلطی جو ہے وہ غلطی نہیں ہے، اور اعتماد ٹوٹ گیا تو غلطی ہوگی۔ سب سے برا گناہ وہ ہے جو دعا سے اعتماد اٹھا دے، یعنی ایسا گناہ جس کے بعد آپ کا دعا پر اعتماد نہ رہے۔ تو یہ انتہائی گناہ ہے کہ جب آپ کا دعا پر اعتماد نہ رہے اور ذہن میں دعا کی افادیت ختم ہو جائے، دعا کرنے کو طبیعت نہ چاہے، جب آمین کہیں تو وہ گلے میں اٹک جائے، تو یہ ہے برا گناہ کہ جس کے بعد انسان دعا نہ کر سکے۔ تو گناہ وہ ہے جو دعا چھین لے، چاہے وہ تکبر کی عبادت ہو یا عبادت کا تکبر ہو۔ اگر مغرور آدمی میں عبادت کا یہ غرور ہو کہ وہ کہے کہ مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ میں تو اپنا سارا حق ادا کرتا رہتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، حج کرتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں۔ اگر بادشاہ کو کہا جائے کہ رعایا کا خیال کرو اور وہ آگے سے جواب دے دے کہ میں تو حج بھی کرایا اور عمرہ بھی کرایا، نماز بھی پوری پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، سارے کام میں نے ٹھیک کیے ہیں، اب خوف کس بات
اعتماد کا، تو اس شخص نے کہا کہ رعایا کا برا حال ہے۔ بادشاہ نے کہا ہم تو عبادت کر رہے ہیں۔ بادشاہ سے اس کی عبادت کا نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ بادشاہ سے رعایا کا حال پوچھا جائے گا۔ اگر رعایا کا حال برا ہے تو بادشاہ کی عبادت اس کے کام نہیں آئے گی۔ ہر آدمی کو اس کے شعبے میں جانچو۔ اسی طرح اگر کسی دفتر کا انچارج کہے کہ میں تو نیک ہوں مگر میرے نیچے سارے برے لوگ ہیں، تو اس کے ماتحت میں جو برائی ہے وہ اثر کرے گی۔ نیکی اگر اثر نہیں کر سکی تو برائی اثر کرے گی۔ جس طرح نیک محفل میں نیکی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح بری محفل میں برائی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ نیک صحبت میں نہیں ہوں گے تو جب بری صحبت میں ہوں گے تو برائی اثر کرے گی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تعلق قائم ہے، اعتماد قائم ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر اپنے آپ کو اللہ کے تقرب میں دیکھنا ہو تو پھر دیکھو کہ اعتماد ہے یا نہیں۔ اگر اس کے فضل پر اعتماد ہے تو سمجھو کہ زندگی ٹھیک جا رہی ہے۔ آج کا انسان اگر پریشان ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اعتماد ٹوٹ گیا ہے۔ اگر انسان غور کرے تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے بزرگوں کے وسیلے سے یہاں تک آیا ہے۔ وہ اپنے آباء و اجداد میں دیکھیں، ان میں کتنے بزرگ شامل ہوں گے، کتنے نیک لوگوں نے نیکی کی دعا کرتے کرتے حالات کا قافلہ آپ تک پہنچایا۔ شاید اس وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے۔ آپ کے ماں باپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے آئے ہیں کہ ہماری اولاد پر رحم فرما، تو آپ اس اولاد کے حوالے سے یہاں تک آ گئے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کی اولادوں میں سے کوئی ایسا نیک نکل آئے جو کہے کہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے ماں باپ پر رحم ہو۔ اس لیے اگر اولاد میں سے کوئی نیک ہو جائے تو ماں باپ کی فوری بخشش ہو جاتی ہے، اور اولاد اگر گمراہ ہو جائے تو ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آ سکتی ہے۔ اس لیے اس بات کا دھیان کرنا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے اوپر نگرانی کرنے والی بزرگوں کی روحیں ہیں، اور آنے والی اولادوں کی کوئی نیکی آپ کے کام آ سکتی ہے۔ اس لیے آپ کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ نے بار بار یہی کہا کہ کبھی مایوس نہ ہونا، گویا کہ ہر انسان ہر دوسرے انسان سے متعلق ہے۔ دنیا میں ہونے والا جرم شاید آپ کی ذمہ داری نکل آئے، اور دنیا میں کہیں ہونے والی نیکی کا شاید آپ کو ثواب مل جائے۔ اگر اس دنیا میں کہیں نیکی ہو رہی ہو تو شاید اس دنیا میں ہونے کا آپ کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر راضی ہو جائے تو ارد گرد کے لوگوں پر بھی رضامندی ہو جاتی ہے۔ دلہا ایک ہوتا ہے اور ساری بارات کھانا کھاتی ہے، تو یہ بات ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پر مہربان ہو تو باقیوں پر بھی مہربانی ہو جاتی ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ یہاں پر ایک مرتبہ آئے اور وہاں آج تک قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے آنے کے دم سے آج تک وہاں قافلے جاتے ہیں جو نیکی کرتے اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو کسی ایک کے دم سے بے شمار نفوس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب کیا ہو جائے۔ ایک آدمی اگر شکستہ کشتی پر بیٹھ کے رو رہا ہے تو کیا پتہ کہ دریا پار کرنے کا کب کون سا سبب بن جائے، اور ایک آدمی جو بڑے فخر سے بیٹھا ہوا ہے کیا پتہ کب اس کے آشیانے پر بجلی گر جائے۔ اس لیے یہ عجب کہانی ہے کہ آپ کی ہر چیز میں ہر دوسری چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو نہ کبھی سیکیور سمجھو اور نہ کبھی انسیکیور سمجھو، یعنی نہ محفوظ سمجھو اور نہ غیر محفوظ سمجھو۔ بس اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں بہت محفوظ ہو گیا، تو اگر پچھلے دور کو دیکھو تو ایک حکمران نے اپنے لیے سیکیورٹی فورس بنائی تھی اور پھر انہی کی گواہی پر پھانسی کی سزا ہو گئی، تو سیکیورٹی نے انسیکیور کر دیا، غیر محفوظ کر دیا، اور یہ آج نہیں کیا بلکہ ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے۔ سیکیورٹی ہمیشہ انسیکیور کرتی ہے۔ اس لیے آپ سیکیورٹی کی پرواہ نہ کرو بلکہ آپ اللہ کے فضل کی طرف رجوع کرو، تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ مسجد سے نکلے، راستے میں بارش کی وجہ سے پانی کیچڑ تھا، وہاں سے ایک بچہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے کہا ذرا دھیان سے گزرو، کہیں سلپ نہ ہو جانا، پاؤں نہ پھسل جائے۔ وہ بچہ کوئی خاص تھا، اس نے کہا جناب میں پھسل گیا تو میں اکیلا ہی ہوں، اور آپ اگر پھسل گئے تو ساری قوم پھسل جائے گی۔ اس لیے فرض کرو آپ کا دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہو، اعتماد ٹوٹ جائے تو پھر بھی بد اعتمادی نہ پھیلانا تاکہ دوسروں کے ایمان میں خلل نہ آ جائے۔ کم از کم اتنی نیکی کر لو کہ اپنی بدی کی حالت کو دوسروں پر آشکار نہ کرو تاکہ ان کے شیشے نہ ٹوٹ جائیں۔ کم از کم اتنی نیکی کر لو کہ اپنی بدی کی حالت کو دوسروں پر آشکار نہ کرو تاکہ ان کے شیشے نہ ٹوٹ جائیں۔ ایک بچہ اگر عبادت کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کام کیا تھا تو کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، تو بچے کو یہ نہ کہو کہ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے کہ شاید آپ کے ناکام ہونے کی اور بھی وجوہات ہوں۔ تو کسی کے نیک اعتماد کو اپنی بدگمانی سے مجروح نہ کرنا، کسی آدمی کا اعتماد نہ ٹوٹنے دینا۔ اگر کسی وجہ سے عمل نہیں ہو سکا تو اب گرفت ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ اعتماد کی نیکی تو کریں، گرفت کا کبھی انتظار نہ کرنا بلکہ اللہ کے فضل کا انتظار کرنا، اور یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ میرا فضل بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کوئی آدمی اتنا بے حقیقت نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہو۔ ہر آدمی جو ہے وہ آنے
آنے والی کئی نسلوں کا آغاز ہے، حرف آغاز ہے، اور ہر آدمی گزری ہوئی کئی نسلوں کا حرف آخر ہے۔ یعنی کہ ایک طرف تو وہ درخت کا آخری پھل پھول ہے اور دوسری طرف وہ آنے والے درختوں کا بیج ہے، تو جو پھل ہے وہی بیج ہے۔ آپ نے گاڑی اگر نئی خریدی ہے تو پتہ نہیں سڑک کس نے بنائی، سڑکیں بنانے والے چلے بھی گئے لیکن سڑک آج بھی آپ کے استعمال میں ہے، تو آپ کو آسائش دینے والے پہلے لوگ تھے۔ بیماری آج پیدا ہوئی ہے اور ہسپتال 10 سال سے قائم ہے۔ ان باتوں کو غور سے دیکھا کرو کہ آپ کی زندگی کو سہولت دینے کے لیے پہلے سے انتظام موجود ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ فطرت آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ ہسپتالوں کے باوجود بیماری کا علاج نہیں ہوگا، لیکن ہر چیز آپ کے لیے پہلے سے موجود ہے۔ کتاب موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب بھیج دی ہے، ہدایت کی آپ کو اور ضرورت پڑی ہے اور کتاب پہلے سے موجود ہے۔ اگر کبھی آپ کا ذرا سا بھی اعتماد مجروح ہو جائے تو مایوس ہونے سے پہلے انتظار ضرور کرنا، مایوس نہ ہونا، کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کے لیے راستہ نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، تو اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں۔